بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علماء دیوبند پر جو اعتراضات ہوتے ہیں ان بھائیوں کی طرف سے جو عاشق رسول یا اتباع سنت کے دعوے کرتے ہیں، جیسے جنہیں بریلوی حضرات کہتے ہیں، ان میں سے ایک اعتراض یا ایک الزام یہ بھی لگایا جاتا ہے کہ علماء دیوبند سلام نہیں پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام پر درود و سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس الزام اور اعتراض کی کیا حیثیت ہے؟ اس کو کیا ہم واقعتاً ویسے ہی ہیں جیسے کہ بولا جا رہا ہے، بدنام کیا جا رہا ہے، پیش کیا جا رہا ہے، یا کچھ اور حقیقت ہے؟ جیسے کہ سورہ سجدہ کے تیسرے صفحے میں ہے نا کہ تم حق پر ہو یا ہم حق پر ہیں، کون ہے وقت آنے پر جان جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ نے خود نبی علیہ السلام کی زبان سے ارشاد فرمایا، تو وضاحت ہو جائے گی کہ درود و سلام پڑھنا کسے کہتے ہیں اور کون پڑھتا ہے کون نہیں پڑھتا ہے۔ ابتدا میں درود اور سلام سے متعلق جو فضائل ہیں وہ سن لیں۔ قرآن مجید میں بہت سے احکامات اللہ نے جہاں ارشاد فرمائے ہیں، اس میں سوائے درود کے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ بذات خود بھی شریک ہوتے ہوں کہ میں بھی یہ کام کرتا ہوں تم بھی یہ کام کرو۔ یہ کام صرف درود سے متعلق اللہ نے ارشاد فرمایا، کہیں نہیں ہے کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں بھی روزہ رکھتا ہوں تم بھی روزہ رکھو، بلکہ درود سے متعلق فرمایا کہ میں بھی درود پڑھتا ہوں تم بھی درود پڑھو۔ تو اس سے درود پاک کی عظمت اور فضیلت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو اس میں آیا ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، تو آگے کے حکم کی اہمیت کو بتانے کے لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ اللہ اور اس کے ملائکہ بھی یہ نیک عمل کرتے ہیں۔ اس سے قرآن مجید سے درود کی عظمت اہمیت کا پتہ چلا۔ احادیث دیکھیں، حدیث نمبر 1 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جو مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا اللہ جل شانہ اس پر 10 مرتبہ رحمت بھیجیں گے۔ تو اللہ کی طرف سے تو صرف ایک ہی رحمت ساری دنیا کے لیے کافی ہے، جبکہ ایک دفعہ پڑھنے پر تو اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتے ہوں۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت درود و سلام کی ہوگی کہ ایک دفعہ درود پڑھنے پر اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے پڑھنے والے پر، جبکہ اس کی رحمت کا ایک حصہ پوری دنیا کے لیے کافی ہے۔ دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، یہ مسند احمد اور نسائی اور ابن حبان کی روایت ہے، قال من ذکرت عنده فلیصلی علی ومن صلی علی مرۃ صلی اللہ علیہ عشرہ۔ من ذکرت عنده، جس کے سامنے میرا تذکرہ آئے تو اسے چاہیے کہ مجھ پر درود پڑھے، اور جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے من صلی علیہ صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلاۃ وحکا عنہ عشر سیئات ورفعہ بها عشر درجات، کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل کرتے ہیں اور اس سے 10 گناہ معاف کرتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ یہ روایت بھی ہے۔ تیسری روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلواتا، کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے گا۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام پر جتنا کثرت سے درود پڑھا جائے گا اتنا ہی قیامت کے دن آپ کا قرب نصیب ہوگا، اس لیے درود کی کثرت کرنی چاہیے۔ چوتھی روایت ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو گھومتے رہتے ہیں، سیر کرتے رہتے ہیں، اور یبلغونی عن امتی السلام، اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ اس سے معلوم ہوا اب روایت کا سندی درجہ کیا ہے وہ الگ چیز ہے، معلوم یعنی ضعیف بھی ہو سکتی ہے، یہ بولنا مراد ہے، موضوع نہیں ہے۔ معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے مخصوص فرشتوں کو اس بات پر مقرر اور متعین فرمایا کہ امت محمدیہ کا درود و سلام اللہ کے نبی علیہ السلام تک پہنچائیں۔
تو کام اہم ہے، یعنی عبادت اہم ہے، تو اللہ نے اس کے لیے مستقل فرشتے متعین کر رکھے ہیں۔ اس سے بھی ظاہر سی بات ہے اگر کوئی مہمان آ رہا ہو اور مہمان بڑا ہو تو اس کے لیے آدمی خادم متعین کرتا ہے کہ تم فلاں گیٹ کے پاس رہو، تم فلاں جگہ پہ رہو، تم فلاں جگہ پہ رہو۔ یہ متعین کرنا اس بات کو بتاتا ہے کہ آنے والے کی اہمیت زیادہ ہے۔ ایسے ہی درود پڑھنے والے دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، ان سب کے لیے اللہ نے فرشتے متعین کر رکھے ہیں، تو اس سے درود کی اہمیت کو بتانا مقصد ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، 5ویں روایت، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ وکل بقبری ملکن آتاہ اسماء الخلائق فلا یصلی کل احد الی یوم القیامہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے، ان اللہ وکل بقبری ملکن، اسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سننے کی آواز دے رکھی ہے، اور جو بھی درود پڑھتا ہے قیامت تک وہ فرشتہ اس درود کو پہنچاتے رہتا ہے۔ 6ٹھی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من صلی علیہ عند قبری سمعتہ ومن صلی علیہ نائبا ابلغتہ، جو میری قبر پہ درود پڑھتا ہے روز اطہر پر میں اسے سنتا ہوں، اور جو دور سے پہنچاتا ہے تو میں مجھ تک پہنچایا جاتا ہوں، یعنی آپ تک وہ درود جو دور سے پڑھتے ہیں پہنچایا جاتا ہے۔ یہ ابو داؤد کی روایت ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ درود پڑھنے کی بہت اہمیت ہے اور مختلف اس کے فضائل ہیں۔ اور ایک آخری روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من قال جزا اللہ عنا محمدا اما هو اہلہ اتعب 70 کاتبا الف صباح۔ یہ طبرانی کی روایت ہے کہ جو شخص یہ دعا کرے جزا اللہ عنا محمد اما هو اہلہ، تو اللہ جل شانہ اس پڑھنے والے کے لیے 70,000 فرشتوں کو ایک دن تک مشقت میں ڈال دیتے ہیں، یعنی یہ پڑھنے پر 70,000 فرشتے اس کا ثواب لکھنے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طبرانی کی روایت ہے، سند یہاں پر مذکور نہیں ہے۔ اور ایک روایت ہے عن علی عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ ابو داؤد کی روایت ہے، بخیل ہے وہ آدمی جس کے سامنے نبی علیہ السلام کا تذکرہ آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ اس میں درود نہ پڑھنے والے کو بخیل کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام آئے تو بہر صورت درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ بخیل آپ کی نظر میں ہو جائے گا، یعنی آپ علیہ السلام کی نظر میں بخیل ہو جائے گا، چاہے امت کی نظر میں وہ سخی ہو۔ اور ما جلس قوم مجلسا لم یذکر اللہ علیہ وسلم الا کان علیہ من اللہ مرۃ یوم القیامہ فإن شاء اللہ عذبہم وإن شاء غفر لہم۔ ابو داؤد کی روایت ہے، جو قوم کسی مجلس میں بیٹھے اور اس مجلس میں اللہ کا ذکر اور اس کے نبی پر درود نہ پڑھے تو یہ مجلس ان پر قیامت کے دن ایک وبال ہوگی، پھر اللہ کو اختیار ہے کہ ان کو معاف کرے یا عذاب دے۔ یعنی کوئی بھی مجلس درود سے خالی نہیں ہونا چاہیے، یہ بتانا مقصود ہے۔ تو قیامت میں اللہ کے ذکر اور آپ علیہ السلام پر درود بھیجنے کا ثواب وہاں پر جب دیکھیں گے تو وہ حسرت کریں گے کہ کاش ہماری کوئی مجلس درود سے خالی نہ ہوتی، یہ تمنا کریں گے تو آج ہمیں اتنا ثواب مل جاتا۔ اس لیے قبل اس کے کہ وہاں حسرت کریں اور سوائے حسرت کے کچھ میسر نہ ہو، دنیا ہی میں اپنی مجالس کو اللہ کے ذکر سے اور درود سے آراستہ کرنا چاہیے۔ درود سے خالی کوئی مجلس نہیں ہونی چاہیے۔ درود کی برکت سے مغفرت کا واقعہ بھی مذکور ہے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب درود شریف اور سلام کی کتاب جو زاد السعید کے نام سے ہے، اس میں حضرت نے لکھا ہے، امام اسماعیل بن ابراہیم مزنی جو امام شافعی کے خاص شاگرد ہیں، انہوں نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد خواب میں دیکھا، پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب میں فرمایا کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور حکم فرمایا کہ مجھے تعظیم اور احترام کے ساتھ جنت میں لے جائیں، اور یہ سب برکت ایک درود کی وجہ سے ہے جس کو میں پڑھا کرتا تھا۔ تو میں نے پوچھا وہ کون سا درود ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ یہ درود ہے جس کی برکت سے مجھے اللہ نے بخش دیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں درود شریف پڑھنا بڑی سعادت مندی ہے۔ حضرت تھانوی کا حوالہ اس واسطے بھی دیا جاتا ہے بار بار کہ ان ہمارے بھائیوں کو جو بریلوی بھائی ہیں ان کو زیادہ تکلیف حضرت تھانوی سے ہوتی ہے، تو جو بھی زخم خوردہ ہیں تو ان کی مرہم کے لیے نام لینا پڑتا ہے کہ بھئی آپ جن سے تکلیف محسوس کر رہے ہیں ان شخصیت کو پہچانو پہلے، کیا وہ ویسے ہی ہیں جیسے کہ آپ انہیں محسوس کر رہے ہیں؟
اور خوش نصیبی کی بات ہے درود پڑھنا۔ جس کے نام اعمال میں درود شریف کی کثرت ہو وہ بڑا کامیاب انسان ہے، اس نے سفر آخرت کے لیے اچھا خاصا سامان تیار کر رکھا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں درود شریف طالب سعادت کا توشہ آخرت ہے۔ درود شریف طالب سعادت کا توشہ آخرت ہے، زاد السعید صفحہ نمبر 10، اس میں حضرت نے لکھا ہے۔ تو درود اور سلام کے ہم منکر ہیں یا ہم نہیں پڑھتے ہیں، تو یہ سب تحریرات کیا بتا رہے ہیں؟ کہیں لکھا ہے کسی دیوبندی عالم نے کہ درود پڑھنا گناہ ہے، یا درود پڑھنا عشق سے خالی علامت ہے، یا درود پڑھنے والے کو ثواب نہیں ملے گا، یا درود کی اہمیت ہی بیان نہ کیا ہو؟ تنقیص کرنا یا تحقیر کرنا نعوذ باللہ بات کی بات، درود کی اہمیت اور اس کے فضائل کو تسلیم نہ کیا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے۔ فقیہ الامت مفتی حضرت مولانا محمود حسن گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آپ علیہ السلام پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، بڑی سعادت و خوش نصیبی ہے۔ صلاۃ و سلام نہ پڑھنا بڑی محرومی اور بد نصیبی ہے۔ فتاوی محمودیہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 414۔ تو علماء دیوبند کے فتاوی میں بڑی معتبر کتب فتاوی میں شمار ہوتی ہے، تو آپ اسے فرماتے ہیں ذمہ داری ہے ہر مسلمان کی، نہ پڑھنا بد نصیبی ہے، محرومی ہے۔ تو کہاں علماء دیوبند درود و سلام کے قائل نہیں ہیں؟ درود شریف کتنا پڑھنا چاہیے؟ علماء دیوبند اتنا لکھتے ہیں درود شریف اپنی زبان سے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر حالت میں اتنی کثرت سے پڑھو کہ پڑھتے پڑھتے کہ پڑھنے والے کا جسم بھی تھک جائے اور زبان بھی تھک جائے، مگر دل کی حسرت باقی رہے کہ میں جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھ سکا۔ اتنا پڑھنا چاہیے، یہ کہتے ہیں علماء دیوبند۔ خوب کثرت سے پڑھنا چاہیے، جیسے شاعر کا شعر ہے، اتنا پڑھوں درود کے روزہ دکھائی دے، اتنا پڑھوں درود کے روزہ دکھائی دے، دھڑکن سے دل کی نام محمد سنائی دے۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی غیر عاشق تو تھوڑی کہے گا ایسا شعر، اتنا پڑھوں درود کے روزہ دکھائی دے، دھڑکن سے دل کی نام محمد سنائی دے۔ تو کثرت درود کے بھی قائل ہیں، فضائل کے بھی قائل ہیں، کثرت درود کے بھی قائل ہیں، تاکہ ترغیب بھی ہے۔ تو یہاں تک بات ہو گئی درود پڑھنے کی اہمیت اور فضیلت، احادیث سے بھی، قرآن مجید سے بھی، اور علماء دیوبند کی تصریحات سے بھی۔ آگے ہے سلام پڑھنا، ایک ہے درود، دوسرا سلام۔ تو سلام کے سلسلے میں زیادہ بحث رہتی ہے کہ یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ شریعت میں دو چیزیں ہیں، ایک ہے سلام کرنا، دوسرا ہے سلام پڑھنا۔ ارے سمجھے؟ تو سلام کرنے کے تو اس میں تو اختلاف نہیں ہے، سلام کی مستقل فضائل ہیں، باقی سلام پڑھنا اس کی تفصیل ہے، ایک وہ جو شریعت سے ثابت ہے اور ایک وہ جو شریعت میں گھڑی گئی ہے۔ شریعت سے جو ثابت ہے سلام پڑھنا وہ کہاں پر ہے، اس کی تفصیل ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، اور دوسری بہت سی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی نازل ہوئی تو ایک شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کی سے دریافت کیا کہ آیت میں ہمیں دو چیزوں کا حکم ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، آگے اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلوا علیہ ایک حکم ہے، وسلموا الگ حکم ہے۔ تو صلو کا بھی حکم ہے، سلموا کا بھی حکم ہے۔ تو صلو کا تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ درود پڑھنا چاہیے۔ اب درود کیا ہے؟ وہی اللہم صلی علی محمد درود ابراہیم ہے یا کوئی اور درود ہے؟ تو درود کیا ہے؟ اور پھر سلموا میں سلام بھیجنا یہ کیا مطلب ہے؟ صحابہ نے خود پوچھا، ایسا نہیں کہ بھئی سلموا کی وضاحت نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، یہ آیت مجمل ہے، اس کی تفسیر کسی کو معلوم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، صحابہ نے وضاحت سے پوچھا۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہے، یعنی آیت میں دو چیزوں کا حکم ہے، صلاۃ و سلام۔ سلام کا طریقہ تو ہمیں معلوم ہو چکا کہ تشہد یعنی التحیات میں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ کہا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے بھی ہیں، یعنی یہ سلام پڑھنا ہے نا نبی علیہ السلام پر۔ تو سلام کب پڑھنا ہے؟ تشہد میں بیٹھ کر السلام علیک ایھا النبی پڑھ رہے ہیں نا، تو یہی وہ سلام ہے جسے پڑھنے کا آپ علیہ السلام نے حکم دیا ہے۔ تو سلام پڑھنا جو ہے وہ کہاں پر پڑھنا ہے؟ سلام نماز میں، تشہد میں، التحیات میں جو پڑھتے ہیں وہ سلام پڑھنا ہے، اور بالکل ہر حنفی پڑھتا ہے، ہر دیوبندی عالم چاہے ہو یا غیر عالم سب پڑھتے ہیں۔ صلاۃ کا طریقہ بھی ہمیں بتلا دیجیے، اب صلاۃ کیسے کرنا ہے؟ یعنی صحابہ کو بتلانے سے پہلے بھی معلوم ہو گیا کہ سلام پڑھنے کا مطلب کیا ہے، اور صحابہ نے نبی علیہ السلام کے سامنے اس مطلب کی وضاحت بھی کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ التحیات میں آپ پر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا، یہی مطلب ہے سلام پڑھنے کا۔
تو آپ کو سنایا تو آپ اس کو سن کے خاموش رہے، تردید نہیں کی، انکار نہیں کیا۔ یہ نہیں فرمایا تم نے غلط مطلب سمجھا سلام پڑھنے کا۔ سلام پڑھنے کا مطلب یہ ہے جمعہ کے دن کھڑے ہو کر نماز کے بعد لے لو سلام میرے آقا بول کے یہ پڑھنا چاہیے، ایسا کچھ بھی آپ نے ہدایت نہیں فرمائی، خاموش رہے۔ تو یہ خود یہ علامت ہے کہ آپ علیہ السلام بھی سلام پڑھنے کے اس مطلب کی کیا فرما رہے ہیں؟ تصدیق فرما رہے ہیں کہ صحیح ہے۔ باقی صلاۃ پڑھنا یہ کیا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے صلاۃ کا طریقہ بتلاتے ہوئے فرمایا اللہ کہ یہ الفاظ کہا کرو۔ کیا الفاظ ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ صلاۃ پڑھنے کے یہ الفاظ پڑھا کرو۔ تو سلام صحابہ نے وضاحت کی تو آپ نے تصدیق فرمائی، صلاۃ کی وضاحت آپ علیہ السلام نے فرمائی، تو ہو گیا درود و سلام۔ ارے سمجھ گئے؟ تو اب اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ یہ ہے کہ اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھیں، اور الحمدللہ ہر مسلمان اپنی نماز میں پڑھتا ہے، درود شریف بھی پڑھتے ہیں، درود ابراہیمی بھی پڑھتے ہیں، اور اتحیات میں سلام بھی پڑھتے ہیں۔ اتحیات میں سلام آ گیا، اتحیات کے بعد درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو درود ابراہیم میں صلاۃ آ گیا۔ تو صلاۃ و سلام دو بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم نماز میں پڑھتے ہیں، نماز کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں، نماز کے باہر بھی پڑھتے ہیں، مستقل صبح شام کی تسبیحات میں ہر صاحب نسبت چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے جڑا ہوا ہو، نقشبندیہ سے ہوں، چشتیہ سے ہوں، سہروردیہ سے ہوں، قادریہ سے ہوں، کسی بھی سلسلے سے ہوں، سب اپنے مریدین کے وظائف میں درود کا بہر صورت اہتمام کرتے ہیں۔ تو نماز کے باہر بھی ہے، نماز کے اندر بھی ہے۔ اس میں صلاۃ و سلام کے معنی پائے جاتے ہیں جو درود میں پڑھا جاتا ہے۔ نماز کے اندر وہی درود پڑھا جائے گا جو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ یہاں تک وضاحت ہو گئی قرآن سے، حدیث سے، فقہا کی عبارات سے کہ علماء دیوبند درود و سلام پڑھتے ہیں، پڑھنے کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں، اور درود و سلام پڑھنے کا کیا مطلب ہے بخاری اور مسلم کی حدیث سے وضاحت بھی ہو گئی۔ مروجہ جو سلام جو اپنی طرف سے ایجاد کیا گیا ہے اور اس کو اپنا ایک شعار بنایا گیا ہے، علامت بنائی گئی ہے عشق رسول کی کہ جو اس طرح پڑھے گا، ایسے اہتمام کے ساتھ پڑھے گا، وہی عاشق رسول ہے، اور جو نہیں پڑھے گا وہ عاشق رسول نہیں ہے، وہ گستاخ رسول ہے۔ وہ کون سا سلام ہے جو پڑھنے والا ہے؟ یعنی ایک ہے درود پڑھنا، ایک ہے درود پڑھنا، دوسرا ہے سلام کرنا، ٹھیک وہ ہو گیا۔ تیسرا ہے سلام پڑھنا۔ سلام پڑھنے کی وضاحت آ گئی اتحیات میں، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا۔ ایک آخری ہے جو سلام پڑھنا جسے کہتے ہیں، جسے ایجاد کیا گیا اپنے مسلک کے شعار کے طور پر، وہ کیسا ہے کہ یہ حضرات جو بریلوی حضرات ہیں جمعہ کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر بآواز بلند مائک میں محراب کے پاس یا کونے میں جہاں بھی ہو مائک ہو وہاں پڑھتے ہیں، اور اپنے اس مخصوص طریقے کو ہی سلام باور کراتے ہیں۔ یعنی سلام نہیں پڑھتے لوگ جو بولتے ہیں نا علماء دیوبند یا دیوبندی حضرات سلام نہیں پڑھتے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد مائک کے پاس کھڑے ہو کے اردو میں لے لو سلام آقا ہمارے پڑھتے ہیں، اپنے کو تو نہیں آتا ہو، تو وہ سلام پڑھنا گویا کہ وہی ہے جس کو عشق رسول کہا جائے، جو اس مخصوص طریقے سے یعنی کھڑے ہو کر بلند آواز سے اجتماعی طور پر سلام نہیں پڑھے گا، اس کو بولتے ہیں کہ یہ لوگ تارک سلام ہیں، یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے۔ سمجھ گئے؟ باقی کیا ہم اتحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی جہاں آتا ہے وہ نہیں پڑھتے، چھوڑ دیتے ہیں؟ ہم درود ابراہیمی نہیں پڑھتے ہیں نماز میں، یا نماز کے باہر صبح شام کے اذکار میں درود نہیں پڑھتے ہیں؟ یہ جس مخصوص طریقے سے کر رہے ہیں، دن بھی خاص، حیت بھی خاص، الفاظ بھی وہ نہیں جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہیں۔ لے لو سلام آقا یہ آپ علیہ السلام کے جملے ہیں کیا؟ ہے ہی نہیں، آپ علیہ السلام کو اردو کہاں آتی تھی؟ تو یہ اس حیت سے پڑھنا، اس کو بولتے ہیں کہ لوگ سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ تو اب اس پر تبصرہ ہوگا کہ بھئی یہ کیا کہاں سے ثابت ہے، کس درجے یہ مستند ہے؟ تو اب دیکھیں کہ حدیث میں تو آپ علیہ السلام نے جو بتلایا ہے کہ کیسے درود و سلام پڑھیں، حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ الفاظ کو پڑھ لیں، جو الفاظ آپ علیہ السلام نے بتائے، سلام کے بھی بتائے، درود کے بھی بتائے، وہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت والجماعت کے نزدیک درود و سلام پڑھنے والا سمجھا جائے گا وہ شخص۔ مگر افسوس یہ ہے کہ یہ ہمارے دینی بھائی اپنے مخصوص طریقے پر جو سلام پڑھتے ہیں اسی کو سلام باور کراتے ہیں، اور اس کی اتنی تشہیر کرتے ہیں، اس کو اتنا رواج دے دیا گیا کہ آج عام آدمی کا دل سلام و درود کہتے ہی اسی مخصوص حیت کی طرف جاتا ہے۔ بھئی یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے، مطلب کیا؟ وہاں وہ ٹائم پہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھتے، سلام بولے تو وہی مطلب ہے۔ جیسے ہمارے دوسرے طبقے میں ہے کہ دین کا کام، اللہ کا راستہ،
بولتے ہی ذہن میں جاتا کہ وہی چیز ہے. یعنی باقی جو مدارس میں پڑھا رہے ہیں، خانقاہ میں کر رہے ہیں، وہ سب مودی کا کام ہے. ایسا ذہن بن جاتا ہے کہ بھئی یہ سب دین کے کام نہیں ہیں. تو بعض لفظ ایسے کثیر الاستعمال ہو جاتے ہیں کہ اب بولنے کے بعد بس وہی دین کا کام ہے، اس کے علاوہ کوئی دین کا کام نہیں ہے. تو ایسا ہو گیا کہ یہ لوگ سلام نہیں پڑھتے کا مطلب یہ ہوا کہ سلام کا مطلب وہی ہے جو جمعہ کے بعد پڑھا جاتا ہے. تو یہ خود کتنی افسوس کی بات ہے کہ حدیث میں تو درود پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا، سلام پڑھنے کا بھی طریقہ بتایا گیا، دونوں کی الگ الگ وضاحت ہو گئی. اب اس میں کہیں پر بھی آپ علیہ السلام نے یہ وضاحت نہیں فرمائی جمعہ کے دن کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر قبلہ رو ہو کر ان الفاظ کے ساتھ اپنی طرف سے ایک نظم بنا کر، ایک درود بنا کر اردو الفاظ کے ساتھ پڑھو. ایسا کوئی وضاحت آئی حدیث میں؟ آپ نے جو فرمایا کہ سلام پڑھنا کسے بولتے ہیں، درود پڑھنا کسے ہے، اس کے مطابق اگر کوئی پڑھ لیتا ہے وہ حدیث پر عمل کرنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہ درود اور سلام پڑھنے والا ہوا کہ نہیں ہوا؟ بالکل ہوا. حدیث کے مطابق وہ درود و سلام پڑھنے والا ہوا، لیکن ہمارے ان بھائیوں کے مطابق نہیں ہوا. تو مطلب معیار آپ ہیں کہ معیار آپ علیہ السلام ہیں؟ بھئی ہم کس کے مطابق ہیں؟ یعنی ہم حدیث کے مطابق ہو جائیں، ہم آپ علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ہو جائیں تو کافی ہے. نہیں، آپ کے بھی مطابق ہوں تبھی جا کے آپ مانیں گے ہمیں. میرے سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا ہے؟ اپنے مخصوص طریقے سے پڑھنے کو ہی سلام سمجھنا اور دوسروں کو باور کرانا. تو اب یہاں پر دیکھیں اجتماعی طور پر کھڑے ہو کر بلند آواز کے ساتھ سلام پڑھنے میں کیا کیا باتیں ہمیں محل نظر ہیں جو حدیث کے خلاف ہیں. پہلی بات، اجتماعی طور پر پڑھنے کو ضروری سمجھنا. دوسری بات، بلند آواز سے پڑھنا. تیسری بات، جمعہ یا جمعرات ہی کو ضروری سمجھنا. چوتھی بات، جو جمعہ کے بعد اس مخصوص طریقے کے سلام میں شامل نہ ہو اس کو لعن طعن کرنا اور تاریک سلام کہنا. پانچویں بات، اس مخصوص طریقے سے سلام پر اصرار کرنا. یہ 5 چیزیں ہیں جس کو ہمارے ان دینی بھائیوں نے شعار بنایا، علامت بنایا یا عشق کی دلیل بنایا ہے. تو اب ان 5 باتوں میں ہم غور کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اجتماعی طور پر جو پہلی بات تھی اجتماعی طور پر ضروری قرار دینا، گروپ بنا کر کھڑے ہو کے پڑھنا. اجتماعی طور پر جو ضروری سمجھا جاتا ہے اور ایسا یہ اجتماعی طور پر ضروری سمجھنا یہ در حقیقت بدعت ہے. کیونکہ اگر کوئی آدمی انفرادی طور پر الگ مسجد کے کونے میں یا گھر میں بیٹھ کر حدیث میں جو الفاظ درود اور سلام کے آئے ہیں وہ اگر پڑھتا ہے تو کیا اسے ثواب نہیں ملے گا؟ وہ درود و سلام پڑھنے والا نہیں کہلائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر درود ابراہیمی گھر میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، یا نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، چاہے فرض ہو نفل ہو کچھ بھی ہو پڑھ رہا ہے، تو کیا حدیث کے مطابق وہ درود سلام پڑھنے والا نہیں کہلائے گا؟ آپ کے گروپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر ہم پڑھیں تبھی ہم سلام پڑھنے والے کہلائیں؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ یہ اجتماعی طور پر ضروری سمجھنے کی آپ نے کون سی حدیث میں صحابہ سے فرمایا کہ جمعہ کے دن کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر یہ درود پڑھو؟ کون سی حدیث میں یا کس صحابی سے ثابت ہے؟ بھئی عاشق تو وہ ہوتا ہے جو نبی نے کیا وہ کرے یا نبی کے صحابہ نے کیا وہ کرے. آپ اپنی طرف سے ایجاد کر لیں اور کہیں کہ یہ عشق رسول ہے. یہ معیار پہلے متعین کرو نا. یہ معیار آپ کو کس نے دیا؟ کہاں سے ہے یہ معیار عشق کا؟ یہاں اس کو اجتماعی طور پر ہی پڑھنا ضروری سمجھتے ہیں، اور جو ضروری نہ ہو اس کو ضروری سمجھنا. ظاہر سی بات ہے اجتماعی طور پر پڑھنا درود ضروری نہیں ہے. پورے عہد نبوی میں صحابہ اکرام کا ایک حلقہ دکھا دیں کہ صحابہ اکرام ہر جمعہ کی نماز کے بعد بیٹھا کرتے تھے، ارے بیٹھو آج درود کی محفل لگنی ہے، اللہ کے نبی پہ درود بھیجنا ہے. نبی علیہ السلام جانے کے بعد دکھا دیں. ایسا نہیں تھا. تو اجتماعیت کو ضروری کیوں بولتے ہیں؟ اور جو ضروری نہیں ہے اس کو ضروری سمجھنا یہ مستقل ایک بدعت ہے اور دین میں ایک نئی ایجاد ہے. اور آپ علیہ السلام نے ایسی نئی ایجاد کی مذمت فرمائی کہ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ. نئی باتوں سے بچو اس واسطے کہ ہر نئی بات بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے. اب الزام ہم پہ دے رہے تھے کہ ہم عاشق نہیں ہیں، ہم گمراہ ہیں، ہم فلاں ہیں. اس تفصیل سے تو گمراہ کون ہے دیکھ لیں، غلطی پر کون ہے غور کریں. دوسری بات جو غور کرنا ہے بلند آواز سے پڑھنا. جو 5 باتوں میں سے بلند آواز سے پڑھنا، اس کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے. درود کو بلند آواز سے پڑھنے یا سلام کو بلند آواز سے پڑھنے کی کون سی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا؟ آہستہ پڑھو تو بھی درود ہے، زور سے پڑھو تو بھی درود ہے. درود کے لیے بلند آواز ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. بھئی اتحیات جیسے نماز میں سری نماز ہو، جہری نماز ہو، امام ہو کہ مقتدی ہو، اتحیات پڑھتے ہیں نا، زور سے پڑھتے ہیں کہ آہستہ پڑھتے ہیں؟
درود ابراہیمی پڑھتے ہیں نا، زور سے پڑھتے کہ آہستہ پڑھتے ہیں؟ تو وہ قبول نہیں ہوگا، تو پھر کیوں اصرار ہے کہ زور سے پڑھو؟ جب نماز میں پڑھے جانے والا درود و سلام قبول ہوگا جب کہ آہستہ پڑھا جا رہا ہے، آپ نماز کے باہر بول رہے ہیں کہ بھائی زور سے پڑھو، ورنہ قبول نہیں ہوگا۔ جس کو ہم سنانا ہے، یعنی اللہ رب العزت کو جس سے ہمیں ثواب ملنا ہے، وہ تو آہستہ پڑھنے پر بھی سنے گا۔ اللہ نے خود اختیار دیا ہے، 3 نمازیں جہری رکھی، 2 نمازیں سری رکھی ہے۔ اس سے خود پتہ چلتا ہے کہ نمازوں میں سر اور جہر دونوں شامل ہیں، اور آپ درود میں جہر ہی کے قائل ہیں، اختیار ہی نہیں دے رہے سر کا آپ۔ یہ کون سی زبردستی ہوئی؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ تو بلند آواز سے پڑھنا اس کو ضروری سمجھا جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے۔ مسجد میں اتنا زیادہ بلند آواز سے پڑھنا اس کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اس واسطے کہ مسجد میں دوسرے لوگ قرآن کی تلاوت میں رہتے، اذکار میں رہتے، نوافل میں رہتے۔ وہ جو بیچارے قرآن پڑھ رہا ہے تو وہ کیا عبادت نہیں کر رہا ہے؟ نفل پڑھ رہا ہے، وہ عبادت نہیں کر رہا ہے؟ یہ کھڑے ہو کر جو اردو میں پکارتے رہتے ہیں وہ ثابت بھی نہیں الفاظ، اس کو وہ عشق کا معیار بناتے ہیں۔ اور جو قرآن پڑھ رہا ہے وہ تو مستند ہے، اللہ کا کلام ہے۔ جو نفل پڑھ رہا ہے وہ تو مستند ہے، نماز ثابت ہے۔ اور اس بیچارے کو بولتے ہیں یہ بدعت، یہ کیا بولتے ہیں، کچھ لقب دیتے نا، وہابی ہے، اور نجدی ہے، دیوبندی ہے، فلاں ہے۔ ارے قرآن پڑھنا دیوبندی ہونے کی علامت ہے تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے بھائی، دیوبندیوں کی علامت قرآن پڑھنا ہے۔ نفل پڑھنا اگر دیوبندیوں کی علامت ہے بہت اچھی بات ہے بھائی، نفل پڑھنے والے دیوبندی ہوتے ہیں۔ تو ایسے جملے بولے جانے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جو دوسرے بندے ذکر میں ہیں، تلاوت میں ہیں یا نوافل میں ہیں، ان کو ڈسٹرب ہوگا جمعہ کے بعد آپ کی اس آواز سے۔ جبکہ اس مسئلے میں بھی اختلاف ہے، نمازی کے سامنے قرآن زور سے نہیں پڑھنا چاہیے، اور آپ اپنے گھڑے ہوئے اردو الفاظ اس کو زور سے پڑھ کے دوسرے کی نماز میں خلل پیدا کر رہے ہیں۔ تیسری بات جو غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے، جمعہ کے دن یا جمعرات کے دن کو خاص کرنا، یہ ایام اور اوقات کا مستقل خاص کرنا، تخصیص، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ عاشق کیا دن متعین کر کے محبوب کو یاد کرتا ہے، معشوق کو یاد کرتا ہے؟ معشوق تو ہر لمحے یاد آئے گا، جس سے محبت ہوتی ہے وہ محبوب ہر لمحے یاد آتا ہے۔ آپ محبوب کو یاد کرنے کے دن متعین کر کے رکھیں، مہینہ متعین کریں، ربیع الاول دن متعین کریں، جمعرات جمعہ اسی دن یاد کریں گے، باقی دنوں میں ہم یاد نہیں کریں گے۔ ہم تو کہتے ہیں بھئی اتنا یاد کرو کہ جسم تھک جائے، زبان تھک جائے، پھر بھی دل بولے کہ جیسا کرنا تھا، درود پڑھنا تھا، ویسا نہیں پڑھ سکے، اور آپ دن متعین کر کر کے پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر بھول جا رہے ہیں۔ تو یہ دن کی تخصیص، اگر کسی مسجد میں جمعہ کے بعد پڑھنے کا رواج نہ ہو تو اس مسجد کو یہ کہہ کر بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ مسجد والے سلام نہیں پڑھتے ہیں۔ ارے جمعہ کے دن ہی پڑھنا ضروری ہے کیا؟ اور دنوں میں پڑھے تو کیا مسئلہ ہے؟ شریعت نے جن چیزوں کے اوقات مقرر نہیں کیے ہیں، اپنے طریقے سے مقرر کرنا، وقت مقرر، درود پڑھنے کا شریعت میں کوئی وقت مقرر ہے؟ کسی حدیث سے ثابت ہے؟ نہیں ہے بالکل۔ آپ مقرر کر رہے ہیں اور اس پر اصرار بھی کر رہے ہیں، اس کو ضروری بھی سمجھ رہے ہیں، یہ خود تو بدعت ہے۔ اگر یہ وقت متعین ہوتا درود پڑھنے کے لیے تو شریعت بتاتی تھی۔ ہاں جمعہ کے دن درود پڑھنے، کثرت سے درود پڑھنے پر فضیلت ہے، اور پورے 24 گھنٹے میں ہے نا، آج کی مغرب سے لے کے کل کی مغرب تک ہے، کبھی بھی پڑھ سکتا ہو۔ اور کھڑے ہو کے درود جو عربی الفاظ سے ثابت ہے وہ پڑھیں گے نا، آپ کا اردو میں بنایا ہوا نظم تھوڑی پڑھیں گے۔ جو حدیث سے آپ علیہ السلام کے زبان مبارک سے جو جملے ثابت ہیں وہ پڑھیں گے۔ یہ کیوں پڑھیں گے ہم؟ ثواب اس میں زیادہ ہے کہ اس میں زیادہ ہے؟ ارے سمجھے نہیں سمجھے؟ چوتھی بات یہ ہے کہ جو کوئی اس مخصوص طریقے میں شامل نہ ہو اس کو برا بھلا کہا جاتا ہے۔ پہلی 3 مرحلے ہی محل نظر ہیں کہ بھئی آپ نے تو اجتماعیت کو ضروری سمجھا، پھر آپ نے زور سے پڑھنے کو ضروری سمجھا، پھر آپ نے جمعہ کے دن ہی پڑھنے کو ضروری سمجھا، یہ سب غیر ضروری ہے جبکہ۔ اور جو اس میں شامل نہ ہو اس کو برا بھلا کہنا، یہ خود کسی دوسرے مسلمان کو اپنے ایجاد کیے ہوئے غیر ثابت طریقے سے اس پر مصر ہو کر دوسرے مسلمان کو الزام دینا، یہ خود ایک حرام اور ناجائز بات ہے۔ کسی بھی مسلمان کو آپ کے مخصوص طریقے پہ نہیں آنے کی وجہ سے کیسے غلط بول سکتے آپ؟ یہی تو ہو رہا ہے شدت ہمارے طبقے میں بھی، کہ اگر ہم وقت نہ لگائیں، اگر ہم فلاں نہ کریں، اگر ہم سال نہ لگائیں یا فلاں نہ کریں، وہ شدت کہ بھئی نہیں سال لگے عالم نہیں ہے۔ تو عالم تو ہے، عالم کہلانے کے لیے بھی کوئی اور چاہیے کیا؟ آپ کی سند چاہیے عالم کہلانے کے لیے؟ تو یہ شدت والا پہلو یہ خود محل نظر ہے، اس کی وجہ سے توہین تحقیر کرنا۔ حدیث میں آتا ہے سباب المسلم فسوق، مسلم شریف کی روایت ہے، مسلمان کو برا بھلا کہنا یہ فاسق ہونے کی علامت ہے۔ علامہ شامی لکھتے ہیں وَكُلُّ مَنِ ارْتَكَبَ مُنْكَرًا أَوْ آذَى مُسْلِمًا بِغَيْرِ حَقٍّ بِقَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ إِشَارَةٍ يَلْزَمُهُ التَّعْزِيرُ، جو کوئی گناہ کا ارتکاب کرے یا مسلمان کو ناحق
بات سے یا کام سے یا اشارے سے تکلیف پہنچائے اس آدمی کو سزا دینا چاہیے. تو سزا کے مستحق تو آپ ہیں. آپ ایسے جملے کس کے کہ یہ وہابی ہیں فلاں ہیں تانے دے کے آپ سزا کے مستحق ہیں زیادہ. پانچویں بات کہ بھئی اس مخصوص طریقے سلام کو ہی ضروری سمجھنا اور اس پر فرض جیسا اصرار کرنا، جبکہ فقہ کا قاعدہ ہے الاصرار علی المندوب یبلغہ الی حد الکراہہ. مستحب کام پر اصرار کرنا اسے مکروہ کی حد تک پہنچا دیتا ہے. مستحب کو مستحب کا درجہ رکھو، مستحب کو اصرار کے درجے میں لا لینا یہ مکروہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی ہر ایک کو نکلنا ضروری ہے، ہر ایک کو خروج ضروری ہے، تو اس درجے کا کہہ دینا یہ مکروہ ہو جاتا ہے. بولنا مستحب ہے، مستحب درجے پہ رکھو. اب آپ دیکھیں صحابی رسول میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ. تو اب یہ 5 کام جو بھی ہیں، 5 باتیں اس طریقے سے کرنے میں 5 طرح کے منکرات پائے جاتے ہیں. صحابہ اس طرح کے اپنی طرف سے کسی نیکی میں نئے طریقے کے ایجاد کو کس قدر ناپسند کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ بعض لوگ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اجتماعی ذکر کیا کرتے تھے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بدعاتی قرار دیا. تو بدعاتی کا لفظ دیوبندیوں کا بولا ہوا نہیں ہے، یہ لقب حضرت ابن مسعود نے دیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو مسجد سے نکال دیا ہے. چنانچہ دیکھیں صاحب فتاوی بزازیہ محمد بن محمد الخوارزمی جو کہ البزازی کے نام سے مشہور ہیں اور یہ حنفی فقیہ ہیں، یہ دیوبندی نہیں ہیں. ارے سمجھے، یہ بہت پہلے سمجھیے کہ 827 ہجری میں انتقال ہو گیا. 827 ہجری میں دارالعلوم تو 200 سال ہوئے بس شروع ہو کے. تو اب تو 1400 چل رہا نا، تو آپ پیچھے چلے جاؤ تو 1200 ہوگا. یہ تو 800 میں ہی چلے گئے، 400 سال پہلے. اور تو وہ کیا فرماتے ہیں کہ لما صح عن ابن مسعود انہ اخرج جماعۃ من المسجد یحللون ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہرا فقال لهم ما اراکم الا مبتدعین. کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اخرج جماعتاً اس جماعت کو نکال دیا من المسجد مسجد سے، جو کیا کر رہے تھے؟ چپل چوری کر رہے تھے. نہیں، ارے سمجھے، یحللون لا الہ الا اللہ پڑھ رہے تھے، ویصلون علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام پہ درود پڑھ رہے تھے، لیکن جہرن. کیسے؟ جہر ثابت ہی نہیں تھا اس زمانے میں صحابہ اکرام کے. اب آپ اسی جہر پہ آپ مصر ہیں. فقال لهم، اور آپ نے فرمایا ما اراکم الا مبتدعین، میں تو تمہیں بدعتی سمجھتا ہوں، تم نے ایک نیا گھڑا ہے یہ طریقہ. ارے سمجھ گئے؟ تو ہم جو بولتے ہیں جو کہ بات غلط ہے، تو یہ بولنا میں تمہیں بدعتی ہی خیال کرتا ہوں، تاکید کے ساتھ ما اراکم الا مبتدعین، تاکید کے ساتھ اس طریقے سے کرنے والوں کو میں بدعتی ہی سمجھتا ہوں. تو اب کیا لگائیں گے فتویٰ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جہر پر. اب جو حضرات اس مخصوص طریقے سے سلام پڑھتے ہیں انہیں خیال کرنا چاہیے کہ اگر اس زمانے میں جہاں جہاں سلام پڑھا جا رہا ہے حیات مخصوصہ سے، وہاں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں تو کیا کریں گے؟ سب کو مسجد سے باہر نکال دیں گے. ارے سمجھے؟ تو جب اس مروجہ سلام میں اس قدر منکرات ہیں، شریعت کے خلاف باتیں ہیں جو ثابت نہیں ہیں، تو اس کی اجازت ہی کیسے دی جائے گی کہ اس کو پڑھا جائے؟ اس لیے جس کو درود و سلام پڑھنا ہے وہ مسجد کے کونے میں بیٹھ کر انفرادی طور پہ پڑھے، جتنا چاہے پڑھے، درود و سلام پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے اور نفلیں پڑھے. اجتماعی طور پر قیام کو ضروری سمجھنا، بلند آواز کو ضروری سمجھنا، دن کو ضروری سمجھنا، حیات مخصوصہ سے نہ کرے تو اس پر الزام لگانا نہ صحابہ کرام سے ثابت ہے، نہ فقہاء اعظام سے ثابت ہے. کبھی بھی اس مروجہ سلام کو نہیں پڑھا گیا پورے ماضی عہد اسلام میں جو آج پڑھا جاتا ہے. ہمیشہ حدیث سے ثابت شدہ طریقے سے ہی پڑھنا چاہیے. اگر اس مروجہ سلام کو جائز قرار دیا جائے، اگرچہ کہ جائز نہیں ہے بلکہ بدعت ہے، تب بھی زیادہ سے زیادہ یہ مستحب ہوگا کہ بھئی اگر پڑھ لے رہے ہیں درود نبی پر، درود پڑھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے، جیسے لیٹے لیٹے پڑھ سکتے. لیٹے پڑھنے پہ اعتراض ہے کہ آپ کو؟ جھک کے پڑھ رہے اعتراض ہے کہ آپ کو؟ ہوا میں اچھلتے ہوئے پڑھ رہے اعتراض ہے کہ آپ کو؟ ہے وہ مختلف طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں. تو میں کھڑے ہو کے پڑھ رہا ہوں تو آپ کو کیوں اعتراض ہے؟ تو ٹھیک ہے بھئی، کھڑے ہو کے پڑھنے پہ آپ کو اصرار کیوں ہے؟ آپ کھڑے ہو جاؤ، میرے کو کیوں کھڑا کر رہے ہیں آپ؟ مجھے بیٹھ کے پڑھنے دو. آپ زور سے پڑھ رہے، ٹھیک ہے بھئی زور سے پڑھو، مجھے آہستہ پڑھنے دو. الزام وہی ہو رہا نا کہ آپ کھڑے تو میں بھی کھڑوں، آپ زور سے پڑھے تو میں بھی زور سے پڑھوں، آپ جمعہ کو پڑھے تو میں بھی جمعہ کو پڑھوں. کیوں؟ کیا رشتہ داری ہے آپ سے میری؟ ارے سمجھے؟ اس پر یہ گفتگو ہے. آپ کھڑے ہو کے پڑھو، میں بیٹھ کے پڑھ لوں گا. آپ جمعہ کو پڑھو، میں جمعرات کو پڑھ لوں گا. آپ زور سے پڑھو، میں آہستہ پڑھ لوں گا.
آپ اردو میں پڑھو، میں عربی میں پڑھ لوں گا، لیکن یہ اصرار کیوں کہ میں جیسا پڑھ رہا ہوں ویسے پڑھوں گا؟ یہ تو زبردستی کا دین ہو گیا، اور اس کو آپ عشق رسول کا معیار قرار دینے لگے۔ جو اس میں شریک نہ ہو اس پر لان تان کرنا، یہ خود گنہگار ہونے کی علامت ہے، کیونکہ مستحب کام کو چھوڑنے پر نکیر کرنا خود ایک منکر ہے۔ مستحب کام کے ترک پر نکیر نہیں کی جا سکتی، جو حکم جس درجے کا ہے اسے اسی درجے پر رکھا جائے گا۔ تو یہ چیز ہوئی درود و سلام پڑھنے سے متعلق۔ دوسری چیز ہے جمعہ کے خطبے کے دوران درود شریف پڑھنا۔ جیسے دوسرا خطبہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں پر یہ ان اللہ و ملائکتہ والی آیت پڑھی جاتی ہے، تو درود شریف پڑھنے کی فضیلت تو ثابت ہے، جیسے کہ ابھی آیا۔ فقہاء کرام نے ایسے موقع پر ایسے مواقع شمار کیے جہاں درود شریف پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ بعض اب تک تو فضائل آئے نا، فضائل کے ساتھ ساتھ یہ بھی وضاحت کی ہے فقہاء نے کہ درود پڑھنے کی فضیلتیں اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن بعض جگہ وہ ہیں جہاں پر درود زور سے زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ لکھنے والے کوئی دیوبندی علماء نہیں ہیں، ان سے پہلے کے سابق علماء ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں مثلا 3 یا 4 رکعت والی نماز میں اگر کوئی قائد اولیٰ کے بعد درود شریف پڑھے گا تو اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ کیا کر رہا ہو؟ ارے درود ہی تو پڑھ رہا ہے، لیکن سجدہ سہو واجب کریں، کیوں واجب کریں؟ غلطی ہو گئی آپ سے۔ ارے کیا غلطی کرا میں؟ درود ہی تو پڑھا ہوں۔ لیکن پورے مسلک والے مانتے ہیں، حنفی ہو، شافعی ہو، اب چاہے بریلوی ہو، فلاں ہو، سب مانتے ہیں۔ تو اب اسے بولیں گے یہ وہابی ہے بول کے؟ ارے نہیں سمجھے، قائد اولیٰ میں اگر درود شریف پڑھ لیتے ہیں جبکہ نہیں پڑھنا چاہیے تو کیا پڑھ لیں؟ نہیں پڑھنا چاہیے بولنے پر اسے وہابی بولیں گے؟ علامہ شامی کو وہابی بولیں گے؟ پھر جانور ذبح کرتے ہو تو اگر کوئی ذبح کی دعا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھے اور اس کے ساتھ اگر کوئی درود شریف پڑھے تو امام ابو حنیفہ نے اسے مکروہ قرار دیا ہے، تو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا بولیں گے؟ پھر ذبح کے وقت درود پڑھنے والے کو اس عمل کو مکروہ فرمایا آپ نے۔ اسی طرح فقہاء اکرام نے جمعہ کے خطبے کے دوران جہرن یا سرن آیت شریفہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی والی آیت آتی ہے تو وہاں پر درود پڑھنے کو مکروہ قرار دیا ہے۔ چنانچہ زبان سے پڑھنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے۔ ہاں اگر دل ہی دل میں پڑھ لیتے ہیں تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی کراہت نہیں ہے۔ چنانچہ فقہ حنفی کی معروف کتاب المختار علی ہامش الرد، اس میں والصواب انہ یصلی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم عند سماع اسمہ فی نفسہ، وقال الشامی کذا اذا ذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يجوز ان یصلوا علیہ بالجہر بل بالقلب وعلیہ الفتویٰ الدر المختار۔ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ آپ کا نام سننے پر اپنے دل ہی دل میں آپ پر درود بھیجے، اور فتاوی شامی میں ہے جب آپ علیہ السلام کا ذکر خطبے میں آئے تو جہرن آپ پر درود بھیجنا جائز نہیں ہے، لا یجوز، جہرن پڑھنا جائز۔ ارے کس کو ناجائز بول رہے ہیں؟ درود پڑھنے کو بول رہے ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ علامہ شامی بول رہے ہیں، نانوتوی نہیں بول رہے ہیں، تھانوی نہیں بول رہے ہیں، بلکہ دل میں پڑھ لے، اور اسی پر فتویٰ ہے لا یجوز ان یصلوا علیہ بالجہری بل بالقلب وعلیہ الفتویٰ، فتویٰ اسی پر ہے۔ تو اب ان عبارتوں کا حاصل دیکھیں، خطبے کے دوران آپ پر جہرن یا زبان سے درود نہ پڑھے کہ یہ جائز نہیں ہے، بلکہ دل میں پڑھ لے یہ جائز ہے۔ اب بتاؤ کہ جیسے فقہاء اکرام نے قید اولیٰ میں درود سے منع کیا، ذبح کے موقع پہ منع کیا، اور خطبے کے موقع پہ منع کیا، وجہ کیا ہے؟ احادیث سے ثابت نہیں ہے ان موقعوں پہ پڑھنا۔ تو اگر علماء دیوبند بھی یہ بولتے ہیں کہ بھئی جمعہ کے بعد کھڑے ہو کر اجتماعی طور پہ اور زور سے اور فلاں سے پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے، تو یہ سب جو منع کر رہے ہیں یہ تو ٹھیک ہیں فقہاء اکرام، اور علماء دیوبند جب منع کریں تو وہ ہو گئے وہابی پھر۔ ارے سمجھیں، انصاف سے سوچنا چاہیے آدمی کو، صرف الزام لگانے اور زبان خراب کر لینے اور تانے دینے یا نامناسب القاب لگانے کے بجائے۔ حضرات صحابہ اکرام بدعت سے کتنا بیزار ہوا کرتے تھے۔ جب بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اس کے نحوست سے سنت ختم ہو جاتی ہے۔ صحابہ اکرام وغیرہ سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہا کرتے اور بدعت سے لوگوں کو روکا کرتے تھے۔ حضرات صحابہ کے سامنے ہر وقت آپ علیہ السلام کا ارشاد رہتا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا ما احدث قوم بدعۃ الا رفع مثلها من السنة فتمسك
بسنت خیر من احداث بدعت فتمسکم بسنت، تو کسی سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا یہ بہتر ہے کسی بدعت کے ایجاد کرنے سے، کیونکہ جب کوئی بدعت ایجاد ہوتی ہے تو اللہ اس کے مثل سنت کو اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ سنت کی برکات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے بدعت کی ایجاد سے، اور جہاں سنت ختم ہو گئی وہاں اللہ کی نصرت اڑ جاتی ہے۔ تو سنتوں کی پیروی بہر صورت ضروری ہے، اور نئی نئی باتیں ایجاد کرنے سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک مرتبہ صحابہ اکرام سے فرمایا خطبے میں، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین کتاب وہ کتاب اللہ ہے، اور بہترین طریقہ وَخَيْرُ الْهَدْيِ، بہترین طریقہ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، آپ علیہ السلام نے جو کیا وہ کر، وہ بہترین طریقہ ہے۔ تو اب بتاؤ درود و سلام میں بہترین طریقہ کیا ہے؟ آپ نے کیا کیا، صحابہ نے کیا کیا؟ شر الامور محدثاتها، اور ان دینی امور میں بہت شر پر مشتمل کام ہو جسے نیا ایجاد کیا جائے۔ وکل بدعت ضلالہ، ہر گمراہی، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا جو نیا طریقہ ایجاد کیا گیا ہے وہ خود گمراہی کی طرف جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ نے کبھی بھی اپنے سامنے دین میں زیادتی کو برداشت نہیں کیا۔ جس نے بھی نئی بات ایجاد کی فوراً صحابہ نے ٹوکا اس کو، روک دیا تاکہ سنت ختم نہ ہو جائے۔ چنانچہ ایک دو واقعات سے ہم سمجھیں کہ صحابہ اکرام کس قدر نفرت کیا کرتے تھے بدعات سے، دین میں نئی باتوں کی ایجاد سے۔ نمبر ایک مرتبہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک آدمی کو چھینک آئی، اس نے الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، درود ہی تو پڑھا ہے، والسلام علی رسول اللہ، سلام پڑھا نا آپ علیہ السلام پہ، لیکن کہاں؟ چھینک آنے پر۔ اس جملے میں والسلام علی رسول اللہ اگرچہ کہ فی نفسی جائز ہے، کوئی بری بات نہیں، گالی نہیں دے رہا ہو، آپ علیہ السلام پہ سلام بھیج رہا ہے، اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر سلامتی ہو، مگر چونکہ آپ علیہ السلام نے خود چھینک آنے پر صرف الحمدللہ علی کل حال یہ کہنے کی تعلیم فرمائی ہے، درود کی تعلیم آپ نے نہیں دی ہے۔ تو اس پر حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فوراً ٹوک دیا اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں چھینک آنے پر الحمدللہ علی کل حال کہنا سکھایا ہے، نہ کہ وہ جو تم پڑھ رہے ہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو اب بتاؤ، وہ بندہ کوئی غلط جملہ تھوڑی بولا، لیکن غلط موقع پہ بولا۔ چھینک کے موقع پہ درود ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے 10 مرتبہ چھینک ہوئی، آپ نے جواباً صحابہ اکرام کو چھینک کے جواب میں جو دعا پڑھی جاتی ہے رحمک اللہ وہ آپ نے پڑھا ہے، لیکن کہیں پر درود ثابت نہیں آپ علیہ السلام سے۔ تو یہاں پر دیکھیں کہ صرف السلام علیکم یا رسول اللہ کی زیادتی کرنے پر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ اکرام میں متبع سنت کے لقب سے مشہور ہیں، فوراً ٹوک دیا اور اس زیادتی کو پسند نہیں فرمایا، کیونکہ یہ زیادتی آپ علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اب اگر کوئی نادان یہ کہے کہ بھئی اگر پڑھ لیا تو کیا ہوا، تو غلط تھوڑی کیا، میں پڑھے تو کیا ہوا، ثواب مل جاتا نا، یہ بیوقوفی ہے۔ ارے جب آپ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنا چاہ رہے ہو، عشق کے دعوے کر رہے ہو، عاشق رسول ہو، ثابت نہیں ہے تو پھر کرنا چاہ رہے ہو تم؟ جو ثابت ہیں وہی کتنی چیزیں جو کرنا چاہیے وہ سب تو چھوڑے ہوئے ہو، جو ثابت نہیں ہے اس میں عشق دکھانے چلے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھیں، نوافل کی بڑی فضیلت آئی، مگر مکروہ اوقات میں نہ فرض کی اجازت ہے نہ نفل کی اجازت ہے۔ اسی طرح عید کے دن بھی عید کی نماز سے پہلے نفل کی اجازت نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن عیدگاہ میں آئے، ایک آدمی کو نفل نماز پڑھتے دیکھا تو اس کو نفل نماز پڑھنے سے روک دیا۔ اب کس سے روک رہے ہیں؟ نماز سے روک رہے ہیں۔ نماز سے روکنا صحیح ہے؟ ارے وہ تو عبادت ہے نا، فلم تھوڑی دیکھ رہا یا شراب تھوڑی پی رہا۔ تو اس آدمی نے کہا امیر المومنین مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے نماز پڑھنے پر عذاب نہیں دے گا۔ ایسے ہی تھے جیسے آج کل کے رہتے، اگر میں عیدگاہ میں عید کی نماز سے پہلے نماز پڑھ لیا تو اللہ عذاب دے گا کیا مجھے؟ بالکل ان کی تردید ہے یہ جو بولتے ہیں نا اگر میں درود پڑھ لیا اس طرح کھڑے ہو کر تو کیا اللہ عذاب دیں گے مجھے؟ نہیں سمجھے؟ اگر جمعہ کے دن کھڑے ہو کر اجتماعی طور پر زور سے ضروری سمجھ کر میں اردو میں پڑھ لیا تو کیا اللہ عذاب دیں گے مجھے؟ نہیں سمجھے؟ تو یہی کہا اس نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک نماز پڑھنے پر تو عذاب نہیں دیں گے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف کرنے کی وجہ سے ضرور عذاب دیں گے۔ ارے مل گیا جواب، اگر کر لیا تو کیا ہوا؟ نہیں، خلاف سنت کرنے پر بہر صورت پکڑ ہوگی اللہ کی طرف سے۔ سنت طریقہ کیا ہے وہ دیکھو، ہر کام میں وہ تلاش کرو، درود و سلام پڑھنے میں بھی سنت طریقہ تلاش کرو۔ تو چنانچہ فقال علی
انی عالم ان اللہ تعالی لا یصیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام پر ثواب دیں گے، اسی کام پر ثواب دیں گے جو کام آپ علیہ السلام نے کیا ہو، او یحث علیہ یا اس پر ابھارا ہو، فیکون صلواتک عبثا والعبث حرام، اگر نہیں ہے تو پھر تمہاری نماز کھیل ہے، اور کھیل ایسے فالتو کام شریعت کے نزدیک حرام۔ فلعلہ تعالیٰ یعذبک بمخالفتک لنبیہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی مخالفت پر تمہیں عذاب دے۔ ارے سمجھے مخالفت کیا تھی؟ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل پڑھنا ثابت نہیں ہے، لیکن تم پڑھ رہے ہو، آپ نے کبھی نہیں پڑھا۔ تو یہ چیز ہیں کہ جو چیزیں سنت سے ثابت ہیں اسی کو اپنانا چاہیے۔ درود و سلام میں بھی علماء دیوبند درود کے بھی قائل ہیں، سلام کے بھی قائل ہیں، اور اس کے فضائل کے بھی قائل ہیں، اور اس پر عامل بھی ہیں، عمل بھی کرتے ہیں، لیکن مخصوص طریقہ جو ایجاد کیا گیا ہے وہ خود احادیث سے ثابت نہیں ہے، اس کو اپنا عشق کا معیار بنا کر دوسرے جو پڑھ رہے ہیں ان کو برے برے القاب سے یاد کرنا، یہ خود گمراہی اور ضلالت والی بات ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت اور سمجھ نصیب فرمائے۔